ایسے بھی ہوں گے کہ یتیم اور مسکین ہوں گے، صرف کچھ ملنے کے لالچ کے اندر وہاں آ گئے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ تم بھی اچانک مالدار ہو رہے ہو، معاشرے کے غریب لوگوں کا بھی خیال کرو، جو رشتہ دار آ گیا ہے اس کا بھی خیال کرو، جو یتیم اور مسکین اپنا دامن پھیلا کے تمہارے در پہ بیٹھ گیا ہے اس کی جولی کے اندر بھی کچھ ڈال دو۔ اور اگر مرنے والا بہت تھوڑا مال چھوڑ کے مرا ہے، یا مال تو بہت تھا لینے والے بہت زیادہ ہو گئے، یا تمہارا دل نہیں کرتا کہ کسی کو کچھ دو، واجب نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ استحباب والی بات ہے، خوشی والی بات ہے، یہ محبت والی بات ہے، تعلق جتانے والی اور بنانے والی بات ہے۔ اگر کچھ نہیں دینا تو دھکے کیوں دے رہے، سخت جملے کیوں زبان سے نکال رہے ہو، برا بلا کیوں کہہ رہے ہو، کیوں اپنے ملازموں سے اسے پٹواتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں کہ کچھ دے دو، وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا سَدِيدًا۔ اگر کچھ نہیں دینا چاہتے تو شرافت سے، وقار سے، عزت سے اور آہستگی سے معذرت کر لو کہ بے مجبوری ہے، آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، دل تو بڑا کرتا ہے، ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ کی خدمت کر سکیں، یا ہم سارے بہت زیادہ ہیں تو آپ کو حصے دار نہیں بنا سکتے، تو کھرے طریقے سے اور اچھے طریقے سے آپ معذرت کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ للرجال نصیب، مردوں کا حق ہم نے مقرر کر دیا، یہ تم نہیں مقرر کر رہے، نہ مرد معاشرے کے اندر اتنے بالادست ہو گئے کہ اپنے حقوق کا خود تعین کر سکیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کسی ادارے کا یا کسی فرد کا یا کسی اسمبلی کا یا کسی گروہ کا یا کسی انجمن یا ایسوسی ایشن کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ للرجال نصیب، یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں کہ ہم طے کر رہے ہیں۔ مما ترک الوالدان، جو بڑے چھوڑ کے جائیں گے، والدین نے جو چھوڑا ہے، سرپرستوں نے جو ترکہ چھوڑا ہے، مردوں کا اس میں سے حصہ ہے، یہ ہم مقرر کرنے والے۔ یہ رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، بعض اوقات والدین کی طرف سے نہیں ملتا، ایک ایسے رشتہ دار کی طرف سے مل جاتا ہے کہ اگلی آیات کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، افضل اقربون بھائیوں کو ملے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، تو دور کے رشتہ دار قریب آ جاتے کہ اللہ نے ان کا حق رکھا۔ یہ مقرر کردہ، یہ طے کردہ، یہ وضع کردہ، یہ بتائے ہوئے طریقے ہیں جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ داروں کے اور والدین کی طرف سے ملنے والی جو جائیداد ہے اور روپیہ پیسہ اور سرمایہ ہے، یہ ہم مقرر کرنے والے، اور یہ صرف مردوں کے لیے مقرر کرنے والے نہیں ہیں، ہم مردوں کے بھی رب ہیں اور عورتوں کے بھی رب ہیں، مردوں کی بھی ضروریات کا خیال کرنے والے اور عورتوں کے حقوق کو بھی بچانے والے اور حقوق دینے والے ہماری ذات اقدس ہے۔ وللنساء نصیب، عورتوں کا بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان، جو بڑوں نے چھوڑا ہے، والدین اور بزرگوں نے جو چھوڑا ہے، جس طریقے سے عورتوں کا اللہ کہتے کہ ہم نے حق مقرر کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے مردوں کا حق مقرر کیا، والاقربون رشتہ داروں کا، مما قل منہ او کثر، ہم نے یہ نہیں کہا کہ 10,000 روپیہ دے دو، یا ہم نے یہ نہیں کہا کہ 10 روپے دے دو، ہم نے تو بات کی ہے کہ جو چھوڑ کے جائے گا اس کا اتنا 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 حصہ تم فلاں فلاں کو دے دو۔ اب کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہی حصہ لاکھوں کروڑوں میں پڑتا ہے، اگر مرنے والا صاحب جائیداد تھا، صاحب ثروت تھا، سرمایہ دار اور امیر آدمی تھا اور بہت بڑی جاگیر کا مالک تھا، لیکن اگر 5-10 مرلے اور 5-10 ہزار ہی چھوڑ کے مرا ہے تو سب کو تھوڑا تھوڑا ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑے ہو گئے تو مردوں کو دے دیا، عورتوں کو محروم کر لیا۔
یا وارثوں میں سے بڑوں کو دے دیا اور بچوں کو محروم کر دیا، ایسی بات ہرگز نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ قانون اور قاعدے اور ضابطے اور نظام اور دستور ہم بنا رہے ہیں، اور پیسہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تقسیم کا وہی طریقہ کار ہوگا جو آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے۔ نصیباً مفروضہ، یہ کھیل تماشا نہیں، مقرر کردہ حصہ ہے، طے شدہ حصہ ہے، ڈیسائیڈڈ ایک بات ہے کہ اس کے مطابق تم نے یہ طریقہ کار کے مطابق سارا کام کرنا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، اور جب جائیداد کا بٹوارا ہو رہا ہو، ڈھیر لگ گیا ہو، وارث آ گئے ہوں، تو اس وقت یتیم بھی آ جائیں گے، مسکین بھی آ جائیں گے۔ وہ آپ نے سورۃ نون کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ کے بندوں نے کچھ سوچا کہ ساتھ والوں کا باغ ہے، جائیں گے کچھ ہماری خدمت بھی کریں گے، اور باغ والوں نے سوچا کہ بھائی اگر دن کے وقت وہاں گئے اور اپنے باغ کی چھدرائی کی اور کٹائی کی تو بے شمار بھیک مانگنے والے آ جائیں گے، غریب غربا آ جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ رات کے وقت ہی ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی کھیتی کو جلا کے راکھ کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ تو یہ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں دے کے آزمایا ہے، ان کو محروم رکھ کے آزمایا، اور تمہیں دے کے کس لیے آزمایا ہے کہ اپنے دوستوں کا اور اپنے بھائیوں کا اور اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے رشتہ داروں کا تم خیال رکھو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو معاشرے کے اندر معاشی ناہمواری کے باعث ایک بہت بڑا خونی انقلاب آئے گا جس سے ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہہ رہا ہے کہ اگر قسمت کے وقت، تقسیم کے وقت جب رشتہ دار بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں اور مسکین بھی ہوں آ جائیں، فارزقوہم، دو بوریاں ان کو بھی اٹھوا دو، تھوڑا مال ان کو بھی دے دو، کچھ ان کو بھی داد رسی کرو۔ اگر کچھ نہیں دے سکتے، تمہارے پاس مال نہیں ہے، تو اللہ تم پر جبر نہیں کرتے کہ تم جبرن خیرات نکالو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ بھلا کرے۔ چلیں اگلی دفعہ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کے اندر برکت عطا فرمائے۔ بہت افسوس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، چاہنے کے باوجود آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، یعنی محبت اور سلیقے اور طریقے کے ساتھ اور کھری اور اچھی گفتگو کے ساتھ اپنے بھائیوں کو اور اپنے عزیزوں کو اور یتیموں اور مسکینوں کو تم نے وہاں سے رخصت کرنا، ڈانٹنا اور ڈپٹنا نہیں ہے، غصے کے اندر نہیں آنا، اپنے مزاروں سے اور مزدوروں سے اور اپنے غلاموں سے اور اپنے نوکروں سے انہیں پٹوانا نہیں ہے، دھکے نہیں دینے، ان کو کچھ دے دو، نہیں دے سکتے تو کھری بات کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ طریقے اور سلیقے سے بات کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ قاعدے اور کلیے والی تو بات یہ ہے کہ بھئی تم نے بھی مر جانا ہے۔ ذرا اپنے دل کے اندر سوچو کہ اگر تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور تم اس دنیا سے جانے لگو تو تمہارے دل کے اندر یہ آئے گا کہ میرا 5 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ کیسی زندگی گزارے گا، جیسے تمہارے اپنے جذبات ہیں، احساسات ہیں اور خیالات ہیں اور تصورات ہیں، اور تمہیں بے شمار بے چینی اور بے قراریاں لگی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے تم نے سب کے بارے میں سوچنا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اگر کمزور اولاد، چھوٹے چھوٹے بچے، جس طریقے سے تمہارا دل ان کے بارے میں انجانے خدشوں کی وجہ سے دھڑکتا ہے، یہاں بھی تمہارے دل کو وہی تڑپ ہونی چاہیے۔ خافوا علیہم، تم ان پر ڈرتے تھے اور گھبراتے تھے۔ فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا، اگر ناانصافی ہو رہی ہے، تقسیم کے اندر گپلا ہو رہا ہے، زبردست زیر دستوں کو حقوق پامال کر رہے ہیں، عورتوں کو محروم رکھا جا رہا ہے، مختلف طریقے اور بہانے اپنائے جا رہے ہیں، تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کھری، سیدھی، سچی اور بہترین بات کرنی چاہیے، حق بات کے سامنے بات بیان کر دینی چاہیے، حق سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اور آخری آیت مبارکہ،
ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ یتیم کا مال اگر کھاؤ گے نا بہت نقصان ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یتیموں کے حقوق کی بات کی، اور قرآن بھی بار بار یتیموں کے حقوق کی بات کرتا ہے. اور یہ حقوق ایسے ہیں کہ اللہ خود ان کا دعوے دار ہوگا. اور 10 کبیرہ گناہوں میں سے یتیم کا مال کھانا بھی ایک بہت بڑا جرم اللہ نے گردانا ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے کے بعد بہت بڑا جرم. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال، مسکینوں کا مال ظلماً اور جبراً کھاتے ہیں. پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ نے تمہیں اختیار دیا، اگر کمزور ہو، تھوڑے ہو، سرمایہ دار نہیں ہو، کنگلے اور فقیر ہو، تو تھوڑی بہت تو اللہ نے تمہیں اختیار دیا، وہ تو تم کھا سکتے ہو. لیکن اگر تم ہڑپ کرنا چاہو اور گٹاگٹ کھانا چاہو اور بہت زیادہ کھانا چاہو اور ظلم اور زیادتی سے کھانا چاہو، اللہ اس سے تمہیں منع فرما رہا ہے. انما یاکلون فی بطونہم نارا. یہ مال نہیں کھا رہے، روپیہ نہیں کھا رہے، سرمایہ نہیں کھا رہے، اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں. اپنے پیٹ کے اندر کھانے پینے کی چیزیں نہیں ڈال رہے، جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، دنیا کے اندر بھی لعنت و ملامت ہوگی، عدالتوں کے اندر گھسیٹے جائیں گے، جیل کے اندر جائیں گے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. اور جب ہمارے پاس آ جائیں گے تو پھر ہم جہنم کے اندر پھینک دیں گے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا، اور جس سے نکلنا ان کے لیے محال ہوگا. اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ یتیموں کے مال کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی اور نہ ان کھانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.